میں یہ پاک نہیں ہے۔ بہت ساری مائیں بہنوں کو نہیں پتہ ہوتا مسائل کا، اور وہ چاہتی تو ہیں کہ ہمیں بتائے کوئی، لیکن وہ حالات ایسے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے وسائل نہیں ہوتے کہ جن کے ذریعے ان کو پتہ چل جائے، تو یہ ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ تو جو میری بہن، جو میری ماں جو مجھے دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے ہے کہ حیض جو ہوتا ہے، جو ہر ماہ عورت کو جو خون آتا ہے ہر ماہ، اس کا جو اس کو حیض کہتے ہیں، عربی میں اس کو حیض کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن میں بھی ذکر ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، محیض یہ حیض کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، قُلْ هُوَ أَذًى، جب یہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وہ آپ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں کہ حیض کیا ہے۔ کفار مکہ جو تھے نا، جو کفار تھے، وہ حضور سے نا انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ تو نبوت کو انہوں نے جانچ پڑتال کرنے کے لیے اور شبہ نکالنے کے لیے انہوں نے نا حضور سے عجیب عجیب طرح کے سوال کیے کہ آیا اگر یہ نبی ہوا نا تو یہ بتا دے گا، اگر نبی نہ ہوا تو پھر یہ نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر کافی سوال کیا، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ حیض کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو آپ ہمیں بتاؤ کہ حیض کیا ہوتا ہے جو ہر ماہ عورت کو آتا ہے۔ حضور نے فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کو کہ حضور آپ فرما دو ان کو، آپ ان کو کہہ دو کہ یہ ایک گندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک گندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پھر اس سے آگے یہ آیت کسی اور وقت کسی اور موضوع کے ساتھ میں یہ بیان کروں گا، یہ موضوع بالکل ہٹ جائے گا پھر اس سے، ٹھیک ہے جی۔ تو مختصر یہ کہ جو حیض ہوتا ہے نا، یہ ہر ماہ عورت کو آتا ہے، اس عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کون سی ڈیٹس ہوتی ہیں، جو بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حیض کی جو اب ایک عورت ہے، اس کو ایک دن حیض آیا، فرض کریں اس کی ڈیٹ ہے 21، اب 21 کو اس کو حیض آیا اور اس کے بعد آیا ہی نہیں، اس کے بعد 22 کو بھی نہیں آیا، 23 کو بھی نہیں آیا، تو جو شرعی حکم ہے 21 کی نمازیں جو ہیں وہ بھی نہیں پڑھے گی، 22 کی نمازیں روزہ بھی نہیں کرے گی، 23 کا بھی نہیں کرے گی، 3 دن کا نہیں کرے گی، 21 22 23، 21 کو شروع ہوا، 21 22 23، اور اس کو صرف جو ماہواری ہوئی ہے وہ صرف 21 کو ہوئی ہے، 22 کو بھی نہیں ہوئی، 23 کو بھی نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود یہ 3 دن جو ہے نا حیض کے شمار ہوں گے۔ اس کے بعد یہ عورت نہا لے گی، غسل کر لے گی، اس کے بعد اپنا نماز روزہ شروع کر دے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ اس کی کم از کم اس کی مدت ہے، حیض کی مدت کم از کم کتنی ہے؟ 3 دن۔ اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ سے مراد یہ ہے کہ ایک عورت کو حیض آنا شروع ہوا اور 8 دن 9 دن 10 دن گزر گئے، 10 دن 11ویں دن بھی اس کو آ رہا ہے، تو اب جو 11ویں دن ہے نا وہ حیض میں شامل نہیں ہوگا، صرف 10 دن۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، یہ حیض کے مدت حیض کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ زیادہ سے زیادہ 10 دن، اگر 10 دن سے بھی زیادہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ حیض نہیں ہے، 10 دن تک تو وہ ناپاک ہی رہے گی، لیکن 11ویں دن وہ نہا دھو کے غسل کر کے اپنا نماز روزہ شروع کر دے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہو گیا حیض کا۔ اب آیا حیض والی عورت جو ہے قرآن کریم پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، مطلب کچھ نہیں کر سکتی۔ ہاں اللہ کا نام لے سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، اور جیسے عربک دعاز ہوتی ہیں وہ پڑھ سکتی ہے، ذکر اذکار کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ سکتی ہے، تسبیحات کر سکتی ہے، یہ ساری چیزیں کر سکتی ہے۔ جو فرض ہیں وہ نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں کر سکتی، حج نہیں کر سکتی، طواف نہیں کر سکتی، یہ چیزیں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہو گیا جی۔ حیض کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، وہ بھی چلو اسی میں ذکر کر دی جائے، چھوٹی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ حیض کے جیسے حیض کا ایک ماہواری ہوتی ہے، اسی طرح سے نفاس ہوتا ہے۔ نفاس کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس خون کو نفاس کہتے ہیں، اور نفاس کے خون کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے، مطلب وہ ہو سکتا ہے بچے کی پیدائش کے اگلے دن ہی بند ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے، اگلے دن ہی اگر بند ہو گیا تو عورت نہا دھو کے اپنا نماز روزہ سب کچھ کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے دن ہی بند ہو گیا اگر تو، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی مدت ہے وہ ہے 40 دن،
زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہے؟ وہ 40 دن ہے، مطلب 40 دن تک اگر آتا رہا تو وہ نفاس ہی ہوگا۔ اگر 40 دن سے، حیض کی کم از کم مدت 3 دن، نفاس کی کم از کم مدت ہے ہی نہیں ہے، حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن، نفاس کی کتنی ہے؟ 40 دن، سمجھ گئے نا؟ حیض کی زیادہ سے زیادہ 10 دن، نفاس کی زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے اندر اندر اگر رہتی ہے تو وہ نفاس ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر 40 دن کو کراس کرتی ہے، 41 دن 42 دن کے اندر بھی اس کو نفاس یا خون آ رہا ہے، تو وہ پھر نہا دھو کے اپنا نماز روزہ اس پہ واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اس کا کوئی بیماری کا سبب ہے، یا اس طرح سے جس طرح سے بھی وہ خون آ رہا ہے وہ بیماری کی وجہ سے آ رہا ہے، نفاس کا خون 40 دن سے زیادہ